اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس پری نائنتھ. کلاس پری نائنتھ بیٹا آپ لوگوں کا پاکستان اسٹڈیز کے بھی لیکچر اب سٹارٹ کر دیے گئے ہیں اور آپ کا سلیبس آف اگست میں فرسٹ چیپٹر ہے آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان. اس چیپٹر میں ہم بیسیکلی پڑھیں گے کہ جو پاکستان ہے وہ کس بیس پر بنا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ پاکستان کے بننے کا نظریہ کیا تھا, پاکستان کس بیس پر بنایا گیا تھا, کیا آئیڈیالوجی تھی جس کے بیس پر پاکستان کو بنایا گیا. جب ہم کوئی بھی چیز بنانے کا سوچتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ایک پرپس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کوئی بھی چیز ایسے نہیں بنا دیتے. جب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ ہمارے ذہن میں بنانے کے لیے آتی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی چیز ہو, کوئی پروگرام ہو, ٹھیک ہے, کوئی پلاننگ ہو, تو اس پلاننگ کا ایک مقصد ہوتا ہے, اس چیز کے بنانے کا ایک پرپس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہیئر از اے کنٹری وچ نیمڈ پاکستان. سو پاکستان بھی ایک کسی نہ کسی بیس پر, کسی نہ کسی آئیڈیا کی بیس پر بنا ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی نظریہ ہوگا جس کی بیس پر پاکستان بنایا گیا ہوگا, کوئی نہ کوئی پاکستان کے بنانے کا مقصد ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس چیپٹر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا. آئیڈیا کا جو ورڈ ہے وہ بیسیکلی, آئیڈیالوجی کا جو ورڈ ہے وہ بیسیکلی ورڈ آئیڈیا سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیا, خیال. سو ورڈ آئیڈیالوجی مینس کہ کوئی بھی ویسے پولیٹیکل اور کلچرل رولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن پر کوئی بھی نیشن جو ہے وہ بیس کرتی ہے, کوئی بھی نیشن جو ہے اس کے رولز بیس کرتے ہیں. سو آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان کیا ہے, ایسی کون سی آئیڈیالوجیکل بیسز ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کو بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے پاکستان مرز وجود میں آیا. We will discuss this in this chapter. پاکستان came into existence on 14 of August 1947. پاکستان 14 اگست کو, ٹھیک ہے, شیئر ہوا ورلڈ میپ پہ in 1947. During the 20th century, many nations got freedom and many free and independent states emerged on the map of the world. In 20th centuries, a lot of the nations got freedom and Pakistan is also one of them. Most of the countries got freedom on racial, linguistic اور territorial basis. بہت سی کنٹریز ایسے تھے جنہوں نے نسلی بنیادوں پر یا زبان کی بنیادوں پر یا پھر علاقائی بنیادوں پر جو ہے وہ علیحدگی اختیار کی تھی یا وہ مرز وجود میں آئے تھے. پاکستان از دا اونلی کنٹری, لیکن پاکستان صرف ایک ایسا ملک ہے وچ کیم انٹو بینگ آن دا بیسس آف اے اسٹرانگ آئیڈیالوجی, جو ایک باقاعدہ ایک مضبوط نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا. The basis of the ideology of Pakistan lies in the religion of Islam. پاکستان کا جو ملک ہے وہ کس بیس پر مرز وجود میں آیا, اس کو بنانے کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا تھی, کیا آئیڈیا تھا پاکستان کے بنانے کے پیچھے. The idea is basically Islam. ٹھیک ہے, because Muslim wants to rule upon or to practice the rules of Islam in any country where they can freely enjoy their rules, basically Islamic rules. But in the subcontinent, under the rule of British, the Muslims are not free to practice their religion. So, Islamic way of living encompassed all aspects of a human life. Basically, Islam ایک ایسا مذہب ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو کور کرتا ہے. انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام میں کوئی گائیڈ لائن نہ دی گئی ہو. آپ کو کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی بھی پوائنٹ چاہیے, کوئی بھی سلوشن اس کا اکارڈنگ ٹو اسلام چاہیے, تو وہ آپ کو قرآن و حدیث سے ملتا ہے. It tests basic principles with reference to social, moral, political, religious and economic fields. In Quran and in Sunnah, there are all type of rules and regulations. Either they are political, religious, economic or social. Islamic system is based on the Holy Quran, the Sunnah of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and ahadith. Basically جو اسلامک سسٹم ہے وہ کس چیز پر بیس کرتا ہے, اٹس بیسز از ہولی قرآن اینڈ دا سنہ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his ahadith.
سو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, وی فالو دا ریلیجن اسلام. سو بیسیکلی وی فالو دا ہولی قرآن اینڈ دا سنہ آف پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. This very system declared basis of Pakistan. So basically, the Pakistan or the Pakistani nation follow the Quran and the Sunnah of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now we will discuss your diary, and your diary of 6 August is chapter number 1, short question 1 and 2. From your book, short question is on page number 17, and the first short question is what is meant by Tawheed? Tawheed سے کیا مراد ہے؟ For answer we will follow the notes of Pakistan Studies. Here is the answer of what is meant by Tawheed. Tawheed سے مراد oneness of God. Tawheed means that Allah is the creator and the master of the entire universe. اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہیں, خالق ہیں, اینڈ ماسٹر اور مالک ہیں آف انٹائر یونیورس, پوری کائنات کے. نو ون از ہز پارٹنر اینڈ نتھنگ از بیونڈ ہز نالج. کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں ہے, کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں ہے, اینڈ نتھنگ از بیونڈ ہز نالج, اور کوئی بھی چیز ان کے علم سے باہر نہیں ہے. The next question is right translation of ان اللہ علی کل شیء قدیر. It means Allah has power over all things. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو, اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ اور اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. So this is the diary of 6 August. Now you have to write these questions, those you need copies, and also you have to learn it. اللہ حافظ.